ہماری یہ بات کسی کو بری لگتی ہے یا اچھی لگتی ہے، ایم کیو ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اس ملک کو قائم و دائم اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے، اس ملک کو خوشحال اسی صورت میں بنایا جا سکتا ہے جبکہ اس ملک کے اصل لوگ غریب طبقے سے، مڈل کلاس سے، اسمبلی صوبائی ہو قومی ہو اس کے ایوانوں میں پہنچے، غریب لوگوں میں سے غریب لوگ اسی طرح ایوانوں میں پہنچے جس طرح ایم کیو ایم نے غریبوں کو ایوانوں میں پہنچایا ہے۔ نہ نوٹ چلے ہیں، نہ اور کسی قسم کی رشوتیں چلی ہیں۔ ہاں، ہم پر یہ الزامات کیوں آئے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا وہ مشن، ہمارا وہ مقصد کہ ہم زبانی وعدے نہیں کرتے، ہم غریبوں کو، ہم مظلوم لوگوں کو جھوٹے نعرے نہیں دیتے۔ اس ملک میں ہوتا کیا ہے، معذرت کے ساتھ اپنے اکابرین اور رہنماؤں سے، اس ملک میں ہوتا کیا ہے، ایک کلرک رشوت لینے کے الزام میں پکڑا جاتا ہے، نوکری سے الگ نکالا جاتا ہے، جیل الگ بھیجا جاتا ہے۔ پولیس رشوت لیتی ہے، پولیس رشوت لیتی ہے، پکڑا سپاہی جاتا ہے، اس کی وردی اترتی ہے، جیل الگ بھیجا جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بالخصوص نوجوانوں سے، زندہ دلانے لاہور، اے نوجوانوں، تم مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ کب تک یہ کلرک اور سپاہی جیلوں میں جاتے رہیں گے؟ وہ دن کب آئے گا جب بڑی بڑی کرسیوں پر، انتظامیہ کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے رشوت خور کرپٹ لوگ اسی طرح سزا پائیں گے جس طرح آزادی کے ساتھ آج ایک کلرک اور سپاہی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے؟ یہ ہے، سنے پلیز سنیے، یہ ہے ہماری وہ زہریلی باتیں جس کی وجہ سے ہمیں ملک دشمن کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس ملک کا غدار نہ جانے کیا کیا خطاب دیے، لیکن ہم نہ کسی فتوے سے ڈرے، نہ کسی الزام سے ڈرے۔ ہمارا قلبی مشن تھا، ہم نے 14 ایم این اے جو بھیجے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایم این اے مالی طور پر ایسی حیثیت نہیں رکھتا تھا جو اپنے الیکشن کے اخراجات خود برداشت کر سکتا۔ ہم نے روایت کو تبدیل کیا ہے، پیسے کی سیاست کو، چھنکار کو تبدیل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، وہ بک سکتا ہے، وہ خریدا جا سکتا ہے، لیکن جب ایم کیو ایم والوں کا نام آتا ہے تو لوگ آنکھ بند کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگوں سے قصور ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر یہ سودے بازی نہیں کر سکتے۔ تو پنجاب کے نوجوانوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، میں کبھی تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم یہاں پر الطاف حسین کو اپنا لیڈر بناؤ، نہیں، اپنی صفوں میں سے نکالو کوئی بٹ صاحب، کوئی چودھری صاحب، کون سا، جو کسی کلرک کا بیٹا ہو، جو کسی پیون کا بیٹا ہو، نکالو باہر۔ اور اگر تم سمجھتے ہو ایسا ہو نہیں سکتا، ہاں، پاکستان میں لوگوں نے صرف نعرے دیے ہیں، ہم تمہارے سامنے پوری مثال موجود ہے کیسے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے باتیں کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے جیل جانا پڑتی ہے، اس کے لیے ٹارچر سیلوں کی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ ماشاء اللہ عدالت سے مجھے سزا ہوئی 9 مہینے 5 پوڑے، اس وقت مجھے نہیں جھکا سکی، اس کے بعد پھر ٹارچر سیل، پھر جیلیں، پھر قید، نہ میں بکا نہ میرے ساتھی بکے۔ میرے ساتھیوں،
नौजवानों, तुम्हें बाहर निकलना होगा और तुम्हें इसलिए निकलना होगा कि अभी जो पिछले दिनों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मसला हुआ था, कैसे पैसे चले? क्या आपके वोट इसीलिए होते हैं कि लोग आपकी अमानत को फरोख्त कर दें, लोग बिक जाए पैसे की खातिर, वजारत की खातिर? क्या आपके वोट इसलिए होते? अगर आप अपने में से निकाल के भेजेंगे तो जिस दिन वो बदलेगा तो वो आपके घर के दरमियान रहता होगा, आप उसे कभी नहीं भागने देंगे। एमक्यूएम का कोई रुकन ज़हनी, फिक्री, जिस्मानी तौर पे बिक नहीं सकता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बिक गया तो फिर वो उस हल्के में रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। तो ये हमारा हक परस्ती का पैगाम है। इस पर हम कल भी डटे हुए थे, इस पर हम आज भी डटे हुए हैं।